عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے آیا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کتنا ایڈوانس ہو گیا، ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی، اور جتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اتنی مشکلات ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے پیدا ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے طرح طرح کی چیزیں ایسی عام کی جا رہی ہے جس سے ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر فتنے الحاد پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے اور خود ہم بھی ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان کے لٹیرے، ہوس کے پجاری طرح طرح کی چیزیں جو عام کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری بے خبری میں اور ہماری نگرانی کے کمی میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے بچے ایمان کی دولت سے ہاتھ بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا میں آپ کو چند ایسی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، خود اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اور وقفے سے ہم اپنے بچوں کو دین کی باتیں سمجھاتے رہیں۔ صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات، بزرگان کرام اولیاء کے صحیح واقعات، خاص طور پر میرے الفاظ میں کو دھیان رکھیے، بزرگان دین کے صحیح واقعات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو، اور وقفے سے شہر کے علماء کرام کی مجالس میں ان کو بیچتے رہا کریں، ان کی صحبت میں بیچتے رہا کریں، اور سب سے اہم چیز ان کی صحبت اچھی رکھیں، ان پر نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ اس کا سنگ اور اس کا ساتھ اچھا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی اچھا ہوگا، اور اپنے بچوں کو خود سے قریب رکھیں اور خود اس کی نگرانی کر کے اس کو خود گائیڈ کریں، اور اچھی اچھی باتیں اس کو بتاتے رہیں، اور اپنے گھر کی مجالس میں اپنے گھر کے بچوں کے درمیان دین کی باتیں، اللہ اور رسول کی باتیں کرتے رہیں تاکہ ان کے دل میں احساس پیدا ہو کہ ہمارے والدین ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کا استعمال بغیر ضرورت استعمال کرنے ہرگز نہ دیں، اور استعمال کرتے ہیں تو ضرورت کے حد تک استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو استعمال کرنے کے لیے دے چکے ہیں تو ان پر نگرانی کریں کہ آپ کے بچے کیا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو کہ آپ کے بچے کیا چیز استعمال کرتے ہیں، کس کس سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں، اپنی نگرانی میں استعمال کروائیں، اور خود راتوں میں اور کہیں بھی کسی دن میں کسی وقت بھی اپنے بچوں کو بلا کر کہ اسمارٹ فون کے استعمال کا صحیح طریقہ ان کو بتائیں۔ چیز اچھی ہے، لوگ اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو اچھائی کے لیے استعمال کریں گے تو ہمارا بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال اور دوسرا موضوع ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ٹھیک، اگر ہم اس کو دنیاوی تعلیم کے لیے عصری علوم جس کو کہتے ہیں، جو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ ان کو اسکول میں ڈال رہے ہیں تو وقفے سے اس کو یہ بھی چیز دینی تعلیم کی اہمیت بتاتے رہیں، اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے آراستہ کریں، شبینہ مکاتب میں بھیجیں۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ گھر میں بھی دین کا ماحول ہو۔ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے 3-4 سال کے بچے ہاتھ میں اسمارٹ فون لیے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، اور طرح طرح کی ایسی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا۔ آپ خود سوچئے، 3-4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ یا بچی، 5 سال کی بچی،
اگر ہم اس کو ابھی سے ایسی چیزیں اگر وہ ایسی چیزیں ابھی سے دیکھتے رہیں گے اور ہم ٹوکیں گے نہیں تو وہ گندی ذہنیت جو اس کے اندر اسمارٹ فون کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، تو کل ہم بڑے ہو کر کس کو کوسیں گے؟ کسی کو کچھ کہہ کر کچھ خود فائدہ نہیں ہوگا، خود اپنے آپ کو دوش دینا پڑے گا۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، آپ کے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور طرح طرح کی میوزیکل چیزیں خود دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو دکھا رہے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح سے نگرانی نہیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر بچے بگڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بچوں کو پکڑیں گے؟ ہرگز نہیں، اللہ ماں باپ کو پکڑیں گے۔ اور جو بھی بچہ ہے، جو بھی والدین ایسا کرتے ہیں یا ایسے اسکولز میں ڈالتے ہیں جہاں پر الہات کی طرف اپنے بچوں کو ڈھکیلا جاتا ہو، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اور اپنی لاشوں کو جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنہ الہات سے بچائیں، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔